کیونکہ انسانوں کی اس علم کی ضرورت نہیں تھی تو ایک بندے کو اللہ نے دیا. اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس علم کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، تو صاحب شریعت پیغمبر ہے اور میں تکوینیات کا علم رکھنے والا اللہ کا نبی. میں جب تکوینی علم کی روشنی میں کوئی کام کروں گا تو اس کو شریعت کے خلاف سمجھے گا اور تو بول نہیں سکے گا، فوراً مجھ پہ اعتراض کرے گا. اس لیے یہ علم تو نہ ہی سیکھ تو اچھا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق تھا. انہوں نے فرمایا وہ کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ایک شرط پہ میرے ساتھ رہ سکتے ہو، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر میرے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو موسیٰ ایک بات طے کر لو، آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں پوچھنا نہیں ہے. یہ کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سوال نہیں کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ اس چیز کی حقیقت میں ہی آپ کو بتا دوں. معاملہ طے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چل پڑے دریا کے کنارے. دریا کو عبور کرنا چاہتے تھے، کشتی پر بیٹھے. کشتی میں سواریاں مکمل. انہوں نے دیکھا دو بڑے ہی معزز انسان ہیں. نیک انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے اور پھر اللہ کا نبی ہو اس کی چہرے کی نورانیت کا کیا. عام انسانوں میں لوگ اچھے انسان کو چہرے سے پہچان دیتے تو نبی کی تو بڑی شان ہوتی. کشتی کے مسافروں نے دیکھا دو بڑے نورانی چہروں والے لوگ آئے ہیں. انہوں نے ان کو جگہ دی، بڑی عزت سے ادب احترام سے بٹھایا. پہچانتے نہیں تھے کہ یہ دونوں اللہ کے نبی. بیٹھے. ملا جب کشتی چل پڑی کرایہ لینے لگا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں آپ دو سے کرایہ نہیں دیتا. احترام کیا. بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد جس طرح گاڑیوں کے اندر اوزار پڑے ہوتے ہیں نا، ہنگامی طور پر گاڑی خراب ہو جائے ڈرائیور تھوڑی بہت ہی خود کوشش کر کے ٹھیک کرتا ہے، کشتیوں میں بھی اوزار ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ شیشیر کے نیچے ہتھوڑا پڑا ہوا تھا. ہتھوڑا نکالا اور تختے توڑنے شروع کر، ادھر مارا ادھر مارا. اب کشتی والوں کا رویہ، ادب احترام اور کرائے تک کا مطالبہ نہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت خضر نے بڑی خوبصورت کشتی تھی اس کو بدنما کر دیا اور اس کے تختے توڑ ڈالے، اور یہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی نیچے کا تختہ ٹوٹ جائے اور پانی چڑھ آئے اور سارے مسافر ڈوب جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال اخرقتها لتغرق اهلها، خضر تو نے کشتی کو توڑ دیا کہ اس کے مسافر ڈوب جائے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو عجیب بات. اگر ان کشتی والوں کے کوئی بھلا نہیں کر سکتے تھے ہم تو کم از کم نقصان تو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں بٹھایا، ہمیں سیٹ دی، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے الٹا بے مروتی کا مظاہرہ کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے تجھے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. بول پڑا نا، وہی کیا جو میں تجھے کہہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہے، لہذا میری بھول پر آپ مجھے نہ پکڑے. نسیان پر اللہ بھی نہیں پکڑتا اگر انسان بھول جائے. وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، میرا کام میرے لیے مشکل نہ کرے نا، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. پھر چل پڑے. ایک آبادی میں پہنچے، بچے کھیل رہے تھے میدان میں. حضرت خضر علیہ السلام آگے پڑے، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی اور قتل کر کے پھینکا. کشتی کے تختے توڑنے پہ موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے. اب کیسے چپ رہ سکتے تھے؟
کہ ایک معصوم بچے کو، نابالغ چھوٹے بچے کو بلا کسی وجہ کے قتل کر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر آپ نے ایک پاکیزہ جان، بچے نابالغ بچے معصوم ہوتے ہیں، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر نفس، بغیر کسی بدل کے قتل کر دیا، جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی عجیب حرکت۔ پھر حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ پھر بول پڑا تو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تو کہا بھول گیا، اب دوسری مرتبہ کہنے لگے اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو پھر ہماری دوستی اور ہمارے راستے جدا ہو۔ پھر چل پڑے، ایک بستی میں پہنچے، شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں بھائی، کوئی کھانا کھلا دو۔ بستی والے بڑے بخیل، بڑے کنجوس تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں۔ مایوس ہو کے چلنے لگے، ایک جگہ دیکھا ایک دیوار گرنے والی، حضرت خضر رکے، کہا موسیٰ ٹھہرو، اس دیوار کو گراؤ، اس کو سیدھا کر کے کھڑا کر۔ جب حضرت خضر نے دیوار کو گرا کے سیدھا کر کے کھڑا کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے آپ ان بخیلوں کو دیوار بنا کے دے رہے جنہوں نے ہم مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا؟ کم از کم آپ ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تمہاری یہ گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر کے دیتے، اس کے بدلے میں ہمیں روٹی دے دو۔ حضرت خضر نے کہا اچھا، پھر بول پڑا اب تیرے کہنے کے مطابق میرا اور تیرا راستہ جدا۔